اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ عین نجاسات کے اندر چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم مردار اور خون جو عین نجس ہے اس کے تفصیلی احکام آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج جو ہے چھٹی اور ساتویں چیز جو عین نجس ہے وہ کتا اور سور ہے۔ جو کتا اور سور خشکی پر رہتے ہیں یہ جو ہے وہ عین نجس ہیں۔ ان کے تمام اجزاء، ان کی تمام رطوبتیں یہ جو ہے وہ عین نجس شمار ہوتی ہیں، چاہے ان کے اندر حیات حیوانی ہو، چاہے ان کے اجزاء کے اندر فقط حیات نباتی ہو۔ جیسا کہ کتے کے بال ہیں، ان کے اندر حیات حیوانی نہیں ہے، حیات نباتی ہے۔ اسی طرح اس کے ناخن ہیں یا باقی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر حیات حیوانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا کتے اور سور کے تمام اجزاء اور رطوبتیں عین نجس شمار ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا ہاتھ تر ہوا اور رطوبت کے ساتھ آپ نے ٹچ کیا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا اس بات کی طرف خیال رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ڈوگی رکھنا ہے تو اس کے تمام اجزاء عین نجس ہیں، لہٰذا نجاست اور طہارت کا مسئلہ بنے گا۔ لہٰذا اس بات کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کتا اور سور کے علاوہ باقی تمام حیوانات جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ خشکی پر رہنے والے ہیں یا کسی اور جگہ پر رہنے والے ہیں، باقی تمام کے تمام حیوانات جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ عین نجس نہیں ہیں، سوائے جو کتا اور سور جو خشکی پہ رہتے ہیں۔ البتہ وہ کتا اور سور کہ جو سمندر میں رہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ عین نجس شمار نہیں ہوتا۔ البتہ فقہا کہتے ہیں کہ اس پر کتا اور سور کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اگر اطلاق ہوتا بھی ہے تو اس صورت میں وہ پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہیں۔ تو چھٹی اور ساتویں چیز جو نجس تھی، عین نجس تھی، وہ کتا اور سور تھا۔ آٹھویں چیز جو عین نجس ہے وہ شراب ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شراب سے مراد وہ نشہ آور چیز ہے جس کو انگوروں سے تیار کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ یہ شراب عین نجس ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے، بلکہ جو ہے وہ سید الرسل نے اور اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ لعنت کی ہے ان اشخاص پر کہ جو انگور اس نیت سے کاشت کرتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے وہ شراب بنائیں گے، یا اس نیت سے اس کو پانی دیتے ہیں اور اس نیت سے جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں اور اس نیت سے اس کو کاٹتے ہیں اور آخر تک جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں، اور سب پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ انگور کے رس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، انگور کا جو رس ہے یہ نجس نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر ابال آ جاتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے ابال یا ابالا جاتا ہے، اس صورت میں جو ہے اس کا پینا حرام ہوگا۔ تب تک حرام ہوگا جب تک جو ہے وہ اس کا 2/3 چلا نہیں جاتا۔ اگر انگور کا رس پڑا تھا اور اس کے اندر ابال آ گیا تو ابھی اس کا پینا جائز نہیں ہے، پینا حرام ہے۔ ہاں، اگر اس کا 2/3 یعنی 2/3 چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ پاک ہوگا،
اور اس کا پینا جائز ہوگا اگر یہ نشہ آور نہ ہوا۔ اگر نشہ آور ہوا تو تب بھی اس کا جو ہے وہ پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہر نشہ آور چیز کا پینا حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز کا پینا حرام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نشہ آور چیز نجس بھی ہو۔ جیسا کہ الکوہل ہے، یہ نشہ آور ہے اور اس کا پینا حرام ہے، لیکن الکوہل نجس نہیں ہے۔ اسی طرح بھنگ ہے، یہ جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، لیکن اس کا پینا حرام ہے۔ تو ہر نشہ آور چیز کا پینا حرام ہے، لیکن ہر نشہ آور چیز نجس بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مور امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم خشک میوہ جات میں کشمش آتی ہے یا خشک کھجور ہے یا جو ہے وہ باقی میوہ جات ہیں، یہ ہم جو ہے وہ جب کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اور وہاں پر ابال بھی آتا ہے، تو کیا یہ کشمش ڈالنے سے اور ان خشک میوہ جات ڈالنے سے کیا کوئی کھانے کے اوپر اثر پڑے گا؟ کیا یہ کھانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پاک ہے، ابلنے کے بعد یہ نجاست کا سبب نہیں بنتے اور ان کا کھانا بھی حلال ہے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے فکا، جس کو آب جو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس فکا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ شربت ہے جو غالباً جو سے، اس سے مراد وہ شربت ہے کہ جو آب جو سے تیار کیا جاتا ہے اور غالباً یہ معمولی سا نشہ اور مستی کا سبب بنتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اس کا پینا حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ نجس بھی ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ الفکا خمر استسکرہ الناس، کہ یہ جو سے شراب تیار کی جاتی ہے یہ شراب ہے اور اس کا پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور لوگوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس کو ہلکا اور معمولی نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو آب جو سے تیار کی جاتی ہے یہ جو ہے وہ شراب کے زمرے میں آتی ہے اور اس کا پینا حرام ہے اور احتیاط لازم کی بنا پہ یہ نجس بھی ہے۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایک آب جو ہوتا ہے کہ جو بعض دفعہ ڈاکٹر حضرات ایڈوائز کرتے ہیں مریض کو کہ آپ جو ہے یوز کریں، وہ جو ہے وہ نجس نہیں ہے اور اس کا پینا جو ہے وہ جائز ہے اور لہٰذا وہ جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ تو یہ 8ویں چیز جو عین نجس تھی وہ شراب ہے اور فکا احتیاط لازم کی بنا پہ۔ اس کے بعد 9ویں چیز جو عین نجس ہے وہ ہے کافر۔ دیکھیے کافر کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کافر ہے جو کتابی کافر ہے، ایک وہ کافر ہے جو غیر کتابی کافر ہے۔ کتابی کافر سے مراد وہ شخص ہے جو اسلام کے علاوہ آسمانی دین میں سے کسی ایک پہ بلیو رکھتا ہے، جیسا کہ یہودی ہے، عیسائی ہے۔ تو یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ جو کتابی کافر ہیں، جو اہل کتاب ہیں، المرجع الاعلی آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک کتابی کافر پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ دوسری قسم جو غیر کتابی کافر ہے، غیر کتابی کافر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ایسا غیر کتابی کافر ہے جو کسی دین پہ بلیو نہیں رکھتا، جسے ہم ملحد کہتے ہیں، یہ نجس ہے۔ اسی طرح کسی دین پر تو بلیو رکھتا ہے لیکن آسمانی نہیں ہے، نہ ہی اسلام ہے اور نہ ہی سماوی ادیان میں سے کوئی ایک دین ہے،
جیسا کہ بدھ مت ہے، تو یہ بھی نجس ہیں، اور جو ہے وہ یہ بھی عین نجس ہیں، لہٰذا جو ہے وہ غیر کتابی کافر جو ہے وہ نجس ٹھہرا، چاہے وہ ملحد ہو، یعنی کسی دین پر بلیو نہیں رکھتا، یا جو ہے وہ کسی دین پر بلیو رکھتا ہے لیکن وہ سماوی دینوں میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بھی نجس ہوگا۔ تو کتابی کافر پاک ہے اور غیر کتابی کافر عین نجس ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سابی افراد کے بارے میں کیا حکم ہے، جس کو ہم عربک میں صائبہ کہتے ہیں، یہ ان کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، ان کے بارے میں بعض فقہا نے کہا ہے کہ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو بت پرست ہیں، اگر وہ بت پرست ہیں تو اس صورت میں وہ کافر ہوں گے اور عین نجس ہوں گے۔ اور دوسری ان کی قسم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں۔ اگر یہ کرسچن اور عیسائی ہیں تو اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب جو ہیں وہ پاک ہیں، لیکن المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ سٹڈی کرنے کے باوجود بھی ان کی حقیقت جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوئی، لہٰذا کیا یہ کتابی کافر ہیں، کیا یہ غیر کتابی کافر ہیں؟ لہٰذا احتیاط واجب کی بنا پر ان سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے اور ان کو عین نجس ہی شمار کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے فرقوں کی طرف منسوب ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ان میں سے سب سے پہلے ناسبی ہیں۔ ناسبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس کی بنیاد ہی عداوت اہل بیت ہے، اور وہ اس عداوت اہل بیت اور اہل بیت کی دشمنی کو کھلا کھلم اس کا اظہار کرتا ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کا اس دشمنی کا اعلانیہ طور پر اظہار کرتا ہے، یہ شخص جو ہے وہ ناسبی ہے، یہ کافر ہے، یہ عین نجس ہے، اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ روایت میں موجود ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَإِنَّ النَّاسِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُوا مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کتے سے زیادہ نجس کوئی مخلوق خلق نہیں کی، لیکن جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے وہ اس کتے سے بھی زیادہ نجس ترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا فقط ظاہری طور پر نجس ہے، لیکن یہ جو شخص دشمن اہل بیت ہے یہ ظاہری طور پر بھی نجس ہے اور خبث باطنی بھی ہے، یعنی نجاست باطنی بھی ہے، لہٰذا اس کے اندر دو نجاستیں ہیں، نجاست ظاہری بھی ہے اور نجاست باطنی بھی ہے، لہٰذا یہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ فرقہ کہ جو مسلمانوں کی طرف منسوب ہے اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خوارج ہے۔ دیکھیں، خوارج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شخص امام کے خلاف خروج کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے اور اس دشمنی کا اعلانیہ طور پر اظہار کرتا ہے، تو اگر وہ دشمنی رکھتا ہے اور دشمنی کا اعلانیہ طور پر اظہار کرتا ہے تو یہ ایسا خارجی ہے کہ جو ناسبی ہے، اور ناسبی جو ہے وہ عین نجس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو کھلا کھلم جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہیں کرتا، ہاں اس کے اندر بغض ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ جو شخص ہے یہ جو ہے وہ
نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غالی ہے، اس کی جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے اس کے چند گروہ ہیں غالیوں کے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے غالی، یہ مختلف عقائد رکھنے والے چند گروہ ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے نہ توحید کا خیال رکھتا ہے اور اہل بیت کو اتنا زیادہ بڑھاتا ہے کہ نہ ہی توحید کا خیال ہے، نہ ہی ضروریات دین کا خیال ہے، اور نہ ہی رسالت اور نبوت کا خیال ہے۔ بے شک رسالت اور نبوت کی تکذیب لازم آتی ہے تو آتی رہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ علی هو رب الاعلی، علی هو الالہ المجسم، اگر یوں نعرے لگاتا ہے تو یہ شخص بھی غالی ہے، اور اس سے ائمہ علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی نجس ہے۔ لہٰذا یہ تین فرقے، یہ تین قسم کے لوگ، ایک ناسبی، ایک خوارج اور ایک غالی، یہ جو ہے وہ نجس ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان تھا لیکن ابھی مرتد ہو گیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو مرتد ہوا ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ اسلام سے خارج ہو کر کہاں داخل ہوا ہے۔ کیا یہ کتابی کافر ہو گیا ہے یا غیر کتابی کافر ہوا ہے؟ اگر یہ کتابی کافر ہو گیا ہے، فرض کریں مسلمان تھا اور اس سے کرسچن ہو گیا ہے یا یہودی ہو گیا ہے، تو کتابی کافر والا حکم ہوگا، یعنی کتابی کافر پاک ہے تو یہ شخص بھی پاک ہے۔ اور اگر اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر غیر کتابی کافر ہو گیا ہے، ملحد ہو گیا ہے یا بت پرست ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ عین نجس ہوگا، کیونکہ غیر کتابی کافر نجس ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 10ویں چیز اور آخری چیز جو عین نجس ہے، وہ نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ جی، نجاست خور حیوان کا جو پسینہ ہے وہ عین نجس ہے، لیکن اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بیان کریں گے کہ یہ نجاست خور حیوان سے کیا مراد ہے۔ اس کو ہم عربک میں جلال کہتے ہیں، وہ حیوان کے جو انسانی پاخانہ کھانے کا عادی ہو جائے، انسانی پاخانہ کھانے کا عادی ہو جائے، اس کو ہم حیوان جلال کہتے ہیں۔ جیسے اونٹ ہے، مرغی ہے، یہ حلال گوشت جانور ہیں، لیکن یہ مرغی کیونکہ انسانی پاخانہ کھانے کی عادی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ جو اونٹ ہے یہ انسانی پاخانہ کھانے کا عادی ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کا پسینہ بھی نجس ہے، اس کا پیشاب بھی نجس ہے، اس کا پاخانہ بھی نجس ہے، اور ان دنوں میں اس کا گوشت بھی نجس ہے اور اس کا دودھ بھی نجس ہے، جب تک اس کا استبراء نہیں ہوتا، اور استبراء کی تفصیل ہم آگے جا کر بیان کریں گے۔ لیکن اگر جو ہے ایک حیوان ہے وہ نجاست خور ہے لیکن انسانی پخانہ نہیں کھاتا، کوئی اور نجاست کھاتا ہے، تو اس سے وہ حیوان جلال نہیں بنے گا اور اس پر حیوان جلال کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو اب ہم نے آپ کے سامنے حیوان جلال کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کر دی۔ ابھی دیکھیں، حیوان جو جلال ہے، جو انسانی پاخانہ کھاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر اونٹ ہے تو اس کا پسینہ نجس ہے، اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے، اور اس کا گوشت اور دودھ بھی حرام ہے، جب تک اس پر جو ہے وہ حیوان جلال صد کرتا ہے، اس وقت تک اس کا پسینہ فتویٰ کی بنیاد پر نجس ہوگا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اونٹ کے علاوہ کوئی اور حیوان ہے، جیسے مرغی ہے، یہ یا بطخ ہے، یہ انسانی پاخانہ کھانے کی عادی ہے، تو اس کا جو ہے پسینہ جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، فتویٰ کی بنیاد پر نجس نہیں ہے۔ اونٹ کا پسینہ جو ہے، جو انسانی پاخانہ کھاتا ہے، اس کا
فتویٰ کی بنیاد پر پسینہ نجس ہے۔ آخر میں ایک لوگوں کے ذہنوں میں حزازت پائی جاتی ہے کہ جو شخص مجنب ہے اسے پسینہ آیا ہے جنابت کی وجہ سے، تو اس کے پسینے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا پسینہ نجس ہے یا اس کا پسینہ پاک ہے؟ تو دیکھیں جو مجنب کا پسینہ ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ ہاں مجنب جو شخص ہے اگر اس کے جسم پر، اس کی باڈی پر یا اس کے کپڑوں پر منی موجود ہے تو وہ منی نجس ہے، اس منی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منی ہم بیان کر چکے ہیں کہ منی عین نجس ہے۔ لہٰذا اگر منی اس کے جسم پر موجود نہیں ہے، اس کے کپڑوں پر موجود نہیں ہے، فقط پسینہ ہے، تو پسینہ جو ہے وہ پاک ہے، اگرچہ وہ جو مجنب ہوا ہے اور اسے جو جنابت حاصل ہوئی ہے وہ حرام کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ اس نے زنا کیا ہے یا اپنی زوجہ کے ساتھ حیض کی حالت میں جو ہے وہ جماع کیا ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے، تو اگرچہ وہ حرام کی وجہ سے مجنب ہوا ہے تب بھی جو ہے وہ اس کا پسینہ پاک ہوگا۔ ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ جو حرام کی وجہ سے مجنب ہوا ہے اس کے پسینے سے اجتناب کیا جائے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عین نجاسات کا مکمل طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں عین نجس ہیں اور ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔